اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں نجف کے حوالے سے 3 نشستیں اپنے اختتام کو پہنچی، 2 نشستیں، اور آج اس کی تیسری نشست ہے، مجموعی طور پہ 5واں درس۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا ارادہ تو نہیں معلوم تھا اتنی تفصیل میں جانے کا، لیکن جیسے جیسے کتابوں کا مطالعہ کیا، ویب سائٹس کھنگالیں اور دیگر ذرائع استعمال کیے، تو پتہ چلا کہ حرم مطہر علوی جو ہے وہ خود ایک پراسرار مقام ہے، ایک ہیبت ناک مقام ہے، ایک روحانی مرکز ہے۔ یہ کسی کو بول دیں جی، ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ چنانچہ اس مقام کی تفصیل میں، گہرائی میں جتنا آپ جائیں گے اتنا آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف مادی حوالے سے یہ قیمتی جگہ ہے، بلکہ روحانی حوالے سے بھی انسان کے لیے بے انتہا فائدہ مند جگہ ہے۔ 2012 میں یعنی 5 سال پہلے یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ عالمی ورثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تاریخی، کوئی مقام تاریخی حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے اور وہاں پہ ایسے مقامات، ایسی چیزیں، ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں کہ جو بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں لوگوں کے لیے، فقط دلچسپی کا، مذہبی حوالے سے نہیں، کسی بھی حوالے سے، تو یونیسکو والے اس کو ایک عالمی ورثہ قرار دیتے ہیں، وہاں کی حکومت سے پوری معاونت کرتے ہیں اور اس جگہ کو بچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے۔ تو وہ خود بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہم سے مانگ سکتے ہیں مدد کے حوالے سے، لاجسٹک سپورٹ یا فائنینشیل یا کسی بھی حوالے سے، تو ہم اس کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جگہ ایسی ہے، اس قابل ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کو لوگوں کے لیے کھلے عام جو ہے وہ اوپن کیا جاتا ہے کہ لوگ یہاں پہ سیاحت کے لیے آئیں۔ ان کے لیے تو لفظ سیاحت استعمال ہوتا ہے کہ قابل دید جگہ ہے، انٹرسٹنگ جگہ ہے، دلچسپ جگہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو ایک روحانی جگہ بھی ہے۔ تو 2012 میں اس کو عالمی ورثہ قرار دیا، اور اس کو بہت پہلے عالمی ورثہ قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حالات و واقعات جس طرح عراق کے رہے ہیں، جس طرح مذہبی حوالے سے اہل تشیع کے رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مولا کی قبر کو چھپایا گیا اور کتنے عرصے بعد یہ منکشف ہوئی، دریافت ہوئی، تو یہ جو حالات کے نشیب و فراز ہیں، اس وجہ سے بھی کہ یہ وجہ بنی کہ نجف جو ہے وہ عام لوگوں کے دھیان سے صرف نظر ہوا یا اگنور ہوا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت جو جوش و خروش و ولولہ وہاں پہ کام کرنے والوں کا پایا جاتا ہے، تعمیرات میں حصہ لینے والوں کا پایا جاتا ہے، خود زائرین کا پایا جاتا ہے، جو نجف کا حوضہ وہاں آباد ہوا ہے، اس نے نجف کی رونق کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اچھا، یہ بات کہ یہ عالمی ورثہ قرار پایا گیا ہے، یہ فقط ایک مادی حوالے سے ہے کہ وہاں پہ جو تاریخی واقعات پہ در پہ رونما ہوئے، جس طرح وہ بادشاہان وقت اور حکمران وقت کی توجہ کا مرکز بنا، جس طرح وہ عوام کی توجہ کا مرکز بنا، لیکن مولا کا روحانی فیض جاری ہے۔ یعنی مولا اپنا کام دیکھا جائے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود مسلسل جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ حق کو آشکار کرنا، حق کو لوگوں تک پہنچانا۔ اس زمانے میں پہ در پہ اگر آپ واقعات، تاریخی واقعات کو کھنگالیں تو پہ در پہ کئی واقعات آپ کو ملیں گے مسلسل، جو وہاں پہ آنے والے لوگوں نے بتلائے ہیں، خود ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، دوسروں کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، خود مولا کے ماننے والوں
نے جو ہے ان کو دیکھا ہے، خود جو غیر شیعہ افراد ہیں، غیر مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے افراد ہیں، وہ اس کے چشم دید گواہ بنے۔ تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہم عرض کرتے چلیں کہ عالمی ورثہ تو ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی، ایک روحانی ورثہ بھی ہے۔ مثلاً حاکم بغداد ایک زمانے میں علاء الدین نامی شخص ہوا کرتا تھا، وہ اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے بھتیجے ہارون کے ساتھ جو ہے ایک دفعہ زیارت کے لیے گیا، تو درمیان میں بحث چھڑ گئی شیعہ سنی مذہب پہ کہ کون حق پر ہے۔ اچھا، یہ بحث جو ابھی ہمارے ہاں گلی کوچوں میں جاری ہے، ٹی وی چینلز پہ جاری ہے چند، یہ اس زمانے سے چل رہی ہے جب سے رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، پھر مولا کے ساتھ جو کشمکشی ہوئیں، اس کے بعد ائمہ کے ساتھ جو مظالم روا رکھے گئے، تو مولا کی مرقد مطہر وہاں تھی، چنانچہ بحثوں کا، بحث و تمیز کا مرکز بھی وہی جگہ یعنی عراق اور نجف ہوا کرتی تھی۔ تو علاء الدین جو کہ بغداد کا حاکم تھا، اس کی بحث چھڑ گئی رستے میں زیارت پہ جاتے ہوئے اپنے بھتیجے ہارون کے ساتھ۔ اس نے جب بحث کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی تو ہارون نے، جو کہ اس کا بھتیجا تھا اور مذہبی اہل بیت پر تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم مولا کی زری پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں جو مولا کی زری سے متعلق جو فرمودات، مکتوبات، مخطوطات یا قطع یا رقع یا بادشاہنے وقت کے یا قرآن یا جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا ہدیہ، وہ وہیں موجود ہوتا تھا۔ اب تو انہوں نے زری کے نیچے گوڈاؤنز بنا دیے ہیں اور اس میں جو ہے ان نوادرات کو، ان قیمتی تاریخی دستاویزات کو یا مکتوبات کو یا قرآنی نسخوں کو رکھا ہے۔ لیکن اس زمانے میں زری ہوتی تھی اور زری کے ساتھ صندوق میں وہ تمام رقعے اور وہ مکتوبات رکھے ہوتے تھے۔ تو جو اس کا بھانجا تھا ہارون، وہ جو ہے قبر مبارک پہ پہنچا اور اس نے صندوق کھولا اور صندوق میں کہا کہ جو رقعہ میرے ہاتھ میں آئے گا، اس میں جو کچھ لکھا ہوگا بس وہی میرا مذہب ہوگا۔ تھا تو وہ یہ مذہب کا، لیکن اس نے کہا بس ٹھیک ہے، جو بھی مذہب اس میں اشارہ ہوگا میں اس کو جو ہوں اپنا لوں گا۔ تو اس نے جیسی جو ہے وہ رقعہ نکالا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 اور 93 کا ٹکڑا کہ قالا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ اے ہارون تم کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ جب تمہاری قوم گمراہی میں پڑ گئی تھی؟ اللہ تتبعان، کیا تم نے میری متابعت نہیں کی، اطاعت نہیں کی؟ فعصیت امری، کیا تم نے میری معصیت تو نہیں کی؟ تو جب ہارون نے یہ نکالا، اصل میں یہ آیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے بیشتر افراد نے گوسالہ پرستی شروع کر دی ہے، تو انہوں نے ہارون کو جو ہے وہ سرزنش کی اور کہا کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کیا خدا نخواستہ تم نے بھی تو ان کے ساتھ ان کی ہاں میں تو نہیں ملائی؟ کیا تم نے میری نافرمانی تو نہیں کی؟ تم اپنے مذہب پہ قائم تو رہے نا کہ نہیں؟ یعنی تم جس مذہب پہ ہو وہ حق مذہب ہے، تم کسی اور کے کہنے پہ اس کے مذہب کی اطاعت نہ شروع کر دینا۔ تو ہارون اس کا بھتیجا تھا، وہ پہلے سے مذہب حق پہ تھا، لیکن اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں فار دا ٹائمنگ نیوٹرل ہو کے یہ دیکھتا ہوں کہ استخارہ کیا آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم کیا ملتا ہے۔ تو جب اس نے یہ نقطہ نکالا، یہ جو ہے وہ پرچہ نکالا، تو اس پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ تو فوراً اس کا جو چچا تھا، جو حاکم بغداد تھا علاء الدین، وہ اسی وقت شیعہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی تو آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، لوگ اس کو عالمی ورثہ قرار دیں اور مادی حوالے سے، تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑی جگہ ہے، بہت واقعات ہیں۔ مطلب اس درس کی تیاری کے حوالے سے صرف فقط حرم امیر المومنین پہ یقین کیجئے ہماری نظر سے 10-15 کتابیں گزری ہیں، یعنی 10-15 کتابیں فقط حرم امیر المومنین، پھر زیارت عراق مطلب کربلا کے حوالے سے، پھر سامرہ، پھر قاسمین، اس میں پھر کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی۔ تو 10-15 کتابیں تو فقط اسی میں ہی آپ جو ہے اگر حرم المومنین پہ چلے جائیں، اور ایک ایک کتاب بعض اوقات اتنی ضخیم اور اتنی تحقیقی ہوتی ہے کہ آدمی پورا اس میں جو ہے وہ اگر لگ جائے تو سال بھر جو ہے وہ گزر جائے۔
تو مولا قصب اپنے فیض سے اپنے زمانے میں بھی کرواتے تھے، اور ان کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان کا قصب اور فیض جاری ہے، بشرط یہ کہ لینے والا کتنا متوجہ ہے، لینے والا چاہنے والا کتنا جو ہے مولا کی طرف ملتفت ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی تھی، اور گفتگو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ حرم مطہر کا یہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کم و بیش 15 مقامات آپ کے سامنے ہیں، 7 مقامات ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، غالباً 8ویں مقام سے آج ہم نے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ تو پہلا جو مقام تھا وہ تھا انٹری، جو باب امام علی رضا یا باب کبیر کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے مشرق کی طرف کا دروازہ ہے، اور یہاں پہ جب داخل ہوں گے آپ تو سیدھے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، باب مسلم بن عقیل، اس کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ مسجد خضرا، اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا ہسٹوریکل پس منظر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جو ہے وہ صحن غریبیہ، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی تھی۔ 5ویں نمبر پر باب توسی، باب توس جو شیخ توسی کے نام پر ہے، اور ان کے اس دروازے کے باہر ہی آپ کی قبر مبارک اور آپ کا مکان اور آپ کی لائبریری، آپ کا مدرسہ جہاں پڑھایا کرتے تھے، آج آپ وہیں پر دفن ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں ہم نے کہا تھا ایوان علماء، جس میں 12 علماء دفن ہیں، جس میں 2 علماء ملا محمد نراقی اور ملا احمد نراقی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا۔ 7واں جو نمبر ہے، ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو ملے گا عمران بن شاہین، آپ نے جو پڑھی ہوگی مسجد، کہ وہ ایک شخص تھا جو کہ اسد الدولہ جو ہے سے بھاگ کر آیا تھا، اور اس نے منت مانی تھی میری جان بچ گئی تو یہاں پہ میں مسجد تعمیر کراؤں گا۔ یہ 7واں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں، باب کبیر سے ہم انٹر ہوئے، یہ باب کبیر، باب امام علی رضا یا باب کبیر، باب مسلم بن عقیل، پھر تیسرے نمبر پہ باب مسجد خضرا ہے، پھر جو ہے صحن غریبیہ، 5ویں نمبر پہ باب توسی ہے، 6 نمبر پہ ایوان علماء ہے، اور یہ 7ویں نمبر پہ عمران بن شاہین، ٹھیک ہے۔ ہم باب کبیر میں داخل ہونے کے بعد اینٹی کلاک وائز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دائیں طرف مڑیں گے اور پھر مڑتے چلے جائیں گے، اور جتنے بھی اس میں مراکز، جتنی بھی جگہیں، جتنے بھی باب یا رواق یا مینار یا جو بھی چیز آئے گی اس کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پھر ہم پورا چکر کمپلیٹ کریں گے، اور ہم یہاں دوبارہ گھوم کے باب کبیر پہ اینٹی کلاک وائز پورا ایک گھڑی کی طرح، گھڑی کی سوئی کی طرح چکر مکمل کر کے واپس آئیں گے۔ تو 15 تو اسپاٹس اس میں ہی ہیں، تو کم و بیش یہ تو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب 15 کے بعد جو ملحقات یعنی جو اٹیچڈ چیزیں ہوں گی اس کا بھی انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم حرم اس حد تک مکمل کر لیں گے، لیکن حرم میں موجود اور مدفون علماء وہ رہ جائیں گے، انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم اگلی نشست میں مکمل کریں، پھر شاید اس کے بعد ممکن ہوگا کہ ہم حرم سے باہر نکلیں۔ تو ابھی ہم ہنوز دلی دورست، ابھی ہم حرم کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران بن شاہین ہم نے مکمل کر لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم 8ویں نمبر پہ جا رہے ہیں، اور وہ ہے مکتبہ حیدریہ۔ مکتبہ حیدریہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مکتب ہے، یہ ایک لائبریری ہے، اور بہت ہی وسیع و عریض لائبریری ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں اور مکتوبات، مسودات، مخطوطات اس میں موجود ہیں، یعنی کتابیں تو الگ موجود ہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ جو خطوط لکھے گئے تھے، مثلا کسی بادشاہ نے لکھے تھے، کسی والی کے حوالے سے، مولا کی زری کی تزئین و تعمیر و آرائش کے حوالے سے، یا کسی مذہبی شخصیت، مثلا علماء دین کا کوئی خط امپورٹنٹ کسی کے لیے لکھا گیا، تو یہاں پر آپ کو اس مکتبہ حیدریہ میں مل جائے گا، جس کو باقاعدہ ایک لائبریری کی شکل دے دی گئی ہے۔ اور جب آپ جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہے دیکھیں مکتبہ حیدریہ، یہ جو 2 ایوان نظر آ رہے ہیں جس میں بلیک بینر اور ریڈ سے جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ ہے مکتبہ حیدریہ۔ بیسیکلی اب یہ لائبریری بن چکا ہے، یعنی صحن سے متصل ہے، آپ جائیں گے، انٹر ہوں گے تو اندر آپ کو لائبریری، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کہاں آ گیا، میں کہاں آ گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ان سائڈ ویو آف مکتبہ حیدریہ۔ بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی پوش علاقے کی، پوش سٹی کی، پوش لائبریری میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں اے سی لگا ہوا ہے، ٹیبل چیئر اور شیلف میں کتابیں سجی ہوئی ہیں، آپ مزے سے جائیں، وہاں بیٹھیں،
جو کچھ پڑھنا ہے، انٹرنیٹ وہاں پہ موجود ہے، سی ڈیز وہاں پہ موجود ہیں، کمپیوٹر وہاں پہ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. سکون سے بیٹھ کے اگر آپ صبح سے بھی جائیں تو رات گئے تک آپ وہاں اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے کراچی میں یا کراچی سے باہر جو جگہ ہیں مشہور جو سٹی یا بڑے سٹیز ہوتے ہیں جہاں پہ لائبریریز ہوتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر کتابوں کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ تاریخی حوالے سے اہم دستاویزات ہیں وہ موجود ہے. ایک اہم دستاویز کا ذکر کرنا ضروری ہے یہاں پر. نادر شاہ ایران کا بادشاہ تھا اور 13ویں صدی میں یہ برسر اقتدار آیا تھا 200 سالہ صفوی حکومت کے اختتام پر، اور اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس کو نپولین بوناپارٹ یعنی مسلمانوں کا نپولین بوناپارٹ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو سکندر ثانی کہتے ہیں. بہت ہی جنگجو دلیر اور بہادر آدمی تھا. تو صفوی حکومت کے بعد اس نے ایران کی حکومت سنبھالی اور ایران کے بعد عراق آیا. پھر فتوحات کرتے 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 یہ چلا گیا انڈیا، وہاں پہ فتوحات کی، اور پھر وہاں سے جب یہ واپس آیا عراق تو یہاں جب اس نے یہ حالات دیکھے اور لوگوں کا جو جوش اور ولولہ محبت دیکھی مولا سے، تو اس نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو خوب سے خوب تر بنایا جائے. ویسے تو شاہ صفوی کے زمانے میں تزئین و آرائش شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کے زمانے میں سونے کی اینٹیں لگوائی گئیں. لیکن اس سے بھی جو بڑا کارنامہ ہے نادر شاہ کا وہ یہ کہ اس نے مذہب تشیع سے بہرحال یہ سرفراز تو تھا، معمور تو تھا اس کے نظریات سے. وہاں پہ اس نے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے تسلط میں تھا پہلے اس زمانے میں عراق، تو اس نے وہاں اعلان کروایا کہ سلطنت عثمانیہ کو، ان کے حکمرانوں کو، کہ تم لوگ بھی شیعہ مذہب اختیار کر لو. انہوں نے کہا مذہب تو دور کی بات، ہم ان لوگوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک واجب القتل ہیں، یہ منحرف لوگ ہیں، کافر ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا، یہاں تو بالکل ہی الٹی گنگا اور عجیب معاملات ہیں. تو اس نے غصے میں آگے پورے عراق کا محاصرہ کر لیا، اور 40 دن تک مختلف شہروں کا محاصرہ کرنے کے بعد عثمانی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں ہمیں بتلائیں، ہم کن شرائط پر آپ سے مصالحت کریں. اس نے کہا کہ جو کم از کم مصالحت ہے وہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ تم لوگ سب شیعہ ہو جاؤ، اگر ٹھیک ہے میں تم کو زبردستی شیعہ کر کے کیا کروں گا، کم سے کم مصالحت یہ ہے کہ تم مذہب جعفریہ یا فقہ جعفریہ کو 5واں فقہ تسلیم کر لو. یعنی آپ کے پاس 4 فقہ موجود ہیں اہل سنت میں، مثلا مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، 5 فقہ ہے نا، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی. اس نے کہا کہ تم لوگ فقہ جعفری کو 5واں فقہ تسلیم کر لو، جس طرح 4 فقہ ہیں. اگر ایک فقہ ہوتا تو ٹھیک ہے تم لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھئی کوئی دوسرے فقہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب 4 فقہ موجود ہیں تو 5واں فقہ بھی اسلامی کا ایک فقہ ہے، اور اس میں میں زبردستی نہیں کروں گا. تم لوگ ایسا کرو، بیٹھ کے مناظرہ، مذاکرہ، مباحثہ جو بھی کرنا ہے وہ کر لو. تو اس نے جو ہے ایران سے شیعہ علماء کو بلوایا اور سلطنت عثمانیہ کو کہا کہ آپ اپنے سنی علماء بھیجیں. تو دونوں علماء کا اس نے کئی دنوں تک مذاکرہ کروایا، مباحثہ کروایا، مناظرہ کروایا، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے 4 جو فقہ ہیں ان میں ایک 5ویں فقہ کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے عقائد کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو اسلام سے بالکل متضاد ہوں یا غلط ہوں جیسا کہ ہم سمجھ رہے تھے. عمومی طور پہ انہوں نے تو شروع میں یہی تاثر دیا، جس طرح آج کل بھی جو ہے وہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے منحرف ہیں، غلو کرتے ہیں یا کافر ہیں وغیرہ وغیرہ. جب انہوں نے ڈسکس کیا اور مطالعہ کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ اٹ کوڈ بی ون آف دا فقہ، ٹھیک ہے 5واں فقہ. تو اس نے باقاعدہ تحریر لکھی، سنی اور شیعہ علماء بیٹھے اور باقاعدہ تحریر لکھ کے اس بات کو انڈورس کیا، ان کی تصدیق کروائی، ان کا سگنیچر کروائے کہ ٹھیک ہے فقہ جعفریہ بھی ہمارا اسلام کا ایک 5واں فقہ ہوگا. اور باقاعدہ طور پہ وہ تحریر لکھی گئی. وہ تحریر آج بھی اس لائبریری جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے حیدریہ لائبریری میں موجود ہے. تو یہ نادر شاہ کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، اور ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ جو ہے منحرفین کا فرقہ ہے یا جو ہے وہ ضد اسلام عقائد کا حامل ہے، تو وہ یہ اگر رقعہ پڑھ لے تو اس میں بہت چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کتابوں سے بھرپور لائبریری ہے. کچھ لوگوں نے اس لائبریری کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنی ذاتی لائبریری ہبہ کر دی. جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، آپ کو کہیں شفٹ ہونا ہے، آپ نے اپنے گھر کی کتابیں جو ہیں کسی مدرسے میں دے دی، مسجد مدرسہ.
تو کچھ لوگوں کی ذاتی لائبریریاں جو ہے اس لائبریری کا حصہ ہیں. تو یہ ایک بہت ہیوج قسم کی لائبریری، یوں سمجھ لیجیے ٹاپ 3 ٹاپ 5 لائبریریز میں اس کا نجف میں شمار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک تذکرہ ضرور ہم کریں گے بی بی سی کے ایک آرٹیکل کا، 25 دسمبر کو وہ چھپا ہے. آپ چاہیں تو bbc.com/مہاپارا صفدر جنہوں نے لکھا ہے اس کے حوالے سے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بی بی سی، CNN، فاکس اور دیگر جو چینلز ہیں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے، اور ان کو جو بھی نقطہ مل جائے یا کوئی صلہ مل جائے تنقید کا یا ہنسنے ہنسانے کا، وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ان کی حد تک تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو مسلمان مبصرین ہیں یا مسلمان صحافی جو بی بی سی اور CNN اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوئے، ان کی چال ڈھال، ان کا طریقہ، ان کا تبصرہ، ان کے افکار سن کے ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. مہاپارا صفدر نے ایک انٹرنیشنل کاروان کو جوائن کیا اور وہ نجف آئیں، تو انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے. آپ آرٹیکل بھی جا کے پڑھ لیے گا، اس وقت موجود ہے وہ. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے باب العلم کے شہر میں، یعنی مولا علی کے شہر نجف میں کوئی لائبریری نہیں دیکھی. اتنے افسوس کی بات ہے. باقاعدہ کلیم کیا، یعنی وہ ہنسانا چاہ رہی تھی مسلمانوں کو، تضحیک اسپیشلی تشیع، اہل تشیع پہ ایک طنز کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بڑا بنتے ہیں علم والے اور باب العلم کو اپنا کہنے والے، مدینہ کے شہر کے باب کو اپنا کہنے والے، لیکن جس جگہ مولا علی دفن ہے کم از کم وہاں لائبریری ہونی چاہیے، تو وہاں لائبریری نہیں ہے. تو یہ مہاپارا صفدر جو ہے یہ کہتے ہوئے حرم سے نکلی. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انہوں نے طنز کیے کہ میرا پردہ ان کو پسند نہیں آیا، میرا اسکارف ان کو صحیح نہیں لگا، تو اسکارف اتار کے مجھے جو ہے ایک باقاعدہ جبہ پہنایا گیا، پوری چادر پہنائی گئی، اور بھی بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے. تو پورے نجف میں مہاپارا صفدر کو لائبریری نظر نہیں آئی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر وہ مکتبہ حیدریہ ہی، حرم سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو. دیکھیں نجف کے بارے میں برملا کہا جاتا ہے، غور سے سنیے گا. نجف میں کوئی سڑک ایسی نہیں کہ جہاں پہ کوئی لائبریری یا کوئی کتابوں کی دکان نہ ہو ہی نہیں سکتا. نجف میں کوئی سڑک ایسی نہیں، کوئی راستہ، کوئی شاہراہ ایسی نہیں کہ جہاں پہ کوئی لائبریری یا دکانوں کی کتاب نہ ہو. تو وہاں پہ آپ ایسا شخص جو خود تعلیمی یا علمی حوالے سے کوئی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، تعلیمی یافتہ ہو، وہ ایسی بات کہے تو بہت افسوس ہوتا ہے. دیکھیں گوروں کی نوکری کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مجبوراً کرنی پڑ جاتی، لیکن گوروں کی غلامی نہ کریں. خدا را چند ہزار پاؤنڈ یا چند ہزار ڈالرز کے عوض اپنے ایمان کو نہ بیچیں. یہ نہ ہو کہ جو آرٹیکل یا جو کوششیں آپ مسلمانوں پہ ہنسنے کے لیے آج کر رہی ہیں، یہی کوششیں قیامت میں الٹی ہو جائیں اور لوگ اس وقت آپ پر ہنسیں. تو ہم اپنی آواز بی بی سی اور ان کی مبصرہ مہاپارا صفدر کو پہنچانا چاہتے ہیں. اگر وہ سن رہی ہیں تو آئندہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور کالم یا آرٹیکل سے پرہیز کریں اور لکھنے سے پہلے تحقیق کر لیں. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. نمبر 9، حسینیہ بکتاشیہ. یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا موو کریں، یہ آپ کو حیدریہ لائبریری مل گئی. یہ ہے حسینیہ بکتاشیہ، ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کا نام تھا تقیہ بکتاشیہ. تقیہ ترکی زبان میں خانقاہ کو کہتے ہیں. خانقاہ آپ کو معلوم ہے شاید، تصوف کی زبان میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر صوفی بزرگ قیام کرتے ہیں، تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، ایک تنہائی کی زندگی، فقط عبادت الہی اور کچھ نہیں. ہمارے یہاں اس قسم کی تصوف کی کوئی گنجائش نہیں. احادیث میں اعتکاف کو تصوف کہا گیا ہے، یعنی فقط 3 دن تم اپنے گھر والوں سے دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بس کافی ہے. بعض جگہ جو ہے وہ حج کو، بعض جگہ جو ہے جہاد کو تصوف کہا گیا ہے، روحانیت کہا گیا ہے. صحیح لفظ روحانیت ہے. لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں،
لیکن عیسائی اس زمانے میں روحانیت کا شکار ہو گئے تھے، اور سورہ حدید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے روحانیت کو اپنایا جس کو وہ نبھا نہ سکے. انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ہم اللہ مغفرت چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا بس ٹھیک ہے، ہم اس کے بدلے میں تلافی کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تلافی کے لیے ہم دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو. لیکن اس کو نبھا نہ سکے. پھر کیا ہوا؟ کوئی صحرا میں نکل گیا، کوئی جنگلوں میں نکل گیا، کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ نکل گیا. تو آہستہ آہستہ یہ عیسائی جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنتے رہے. اور جب عیسائی دانشوروں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علماء اور عابد افراد اس قسم کے انحراف اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، تو عوام الناس میں کیا پیغام پہنچے گا کہ ہمارے بڑے ایسے ہیں، یعنی جو مذہب کے قریب ہو جائے وہ ایسا ہو جاتا ہے، تو مذہب عیسائی چھوڑ دیں گے. اور لوگ مذہب عیسائی چھوڑنے لگے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایک ایسی جگہ بنا دو جس میں ایک کمبائنڈ اسٹڈی کی طرح کمبائنڈ عبادت ہو جائے، کم از کم ایک دوسرے کا حال احوال لوگ پوچھ سکیں اور نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا مل سکے. انہوں نے خانقاہیں بنائیں. تو مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ، جب یہ جنگیں ہو رہی تھیں مولا علی کی اور دیگر لوگوں کے، تو آپ نے نام سنے ہوں گے بہت سارے اولیاء اللہ کے، سفیان ثوری ہے، حسن بصری ہے. انہوں نے باقاعدہ تصوف کی بنیاد رکھی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. اور پھر اس میں ایسی ایسی خرافات، انحرافات وجود میں آئے کہ الامان والحفیظ کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کان پکڑنے لگے کہ اسلام ایسا ہے تو پھر ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. تو تقیہ بکتاشیہ شیعوں میں ایک ایسا منحرف گروہ تھا کہ جو اس تصوف کا گرویدہ ہو گیا. یعنی اس کا تصوف یوں سمجھ لیجئے مسلمانوں کے تصوف سے بھی آگے بڑھ گیا تھا. اور کس سے جا کے مل گیا تھا؟ عیسائیوں کی روحانیت سے. تو جس طرح عیسائی 3 خدا پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ پہ یقین اور جبرائیل پہ یقین اور عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین، خدا مانتے ہیں کہ یہ 3 خدا ہیں ہمارے، عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں، ٹرینیٹری. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے 3 خدا ہیں عیسائیوں کے، تو ہمارے بھی 3 خدا ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا، یہ دیکھیں یہ جو مینار ہے اس کا لوکیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایوان الذہب ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 گولڈن مینار ہیں. اس مینار کے بالکل سیدھا آپ چلتے چلے جائیں، بالکل اس کے پیچھے ہی آپ کو مل جائے گا تقیہ بکتاشیہ یا حسینیہ بکتاشیہ. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح عیسائیوں کے ہاں ہے کہ 3 خدا ہیں، تو پھر ہمارے یہاں بھی 3 خدا ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے 3 خدا کون ہیں؟ اللہ بائی اٹ سیلف، ہم سیلف اور محمد اور علی. غالباً انہوں نے اس حدیث کو ایگزیجریٹ کر دیا. کون سی حدیث کو؟ کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. انہوں نے کہا کہ بس جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ خدا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ 1+1+1 3 خدا بنا ڈالے. اور جو ہے آپ کو معلوم ہے ایسے لوگوں کی ابھی بھی کمی نہیں ہے، بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، کہ جو دین میں غلو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ علی کا ماننے والا کہتے ہیں، اتنا ماننے والا کہتے ہیں کہ علی کی ذات کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اور پھر اس بات کہتے ہیں کہ بس علی خدا ہیں اور ہمارا خدا ہم کو بچا لے گا، اب نماز روزوں کی کیا ضرورت، وسیلہ یا شفاعت تو الگ بات ہے، اب وہ خدا بن گئے تو وہ ہمیں بچا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس جو نہیں سمجھ میں آیا وہ خدا ہے، چنانچہ ہمارے پاس 3 خدا ہیں. اچھا، یہ لوگ نماز روزے سے بالکل دور ہیں. جیسے اسماعیلی فرقہ ایک نکلا جو چھٹے امام کے بعد الگ ہو گیا، یہ بھی نماز روزہ سے دور ہیں، یہ بھی نماز روزہ حجاب وغیرہ تمام سے دور ہیں، اور ان کا عملی یا فروعی احکامات سے کوئی تعلق نہیں. فقط جو عملی مظاہرہ کرتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنے کا، وہ سال میں 10 دن، سوری ٹو سے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ سال میں 10 دن، پہلی محرم سے 10 محرم تک، تو 10 محرم تک یہ خوب مجلس و ماتم کرتے ہیں. اور ان کے یہاں خاص ماتم ہوتا ہے گج لری ماتم. تو بہت خطرناک، بہت ہی جز خوار ماتم ہوتا ہے، اور نماز روزے کا کوئی وہ نہیں. اچھا، ان کے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے فرقے میں شامل ہو جائے تو باقاعدہ بہت بڑی دعوت دی جاتی ہے، اور اس دعوت میں کیا سرو کیا جاتا ہے؟ شراب اور پنیر. خیر ایسی یہ حیرانی کی بات نہیں، ہمارے یہاں بھی علی کی بوٹی ہے، اگر کبھی جائیں آپ کو بھی مل جائے گی وہ، تو بڑے فخر سے لوگ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں.
تو اپنے اوپر بھی ہنسنا اچھی بات ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے یہاں اس قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے آپ دور رکھیں. دیکھیں زیارت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، زیارت کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی خامیوں پہ آپ نظر رکھ لیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. تو اگر ان کے شراب پی جاتی تو ہمارے بھی علی کی بوٹی مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ جگہیں کچھ اسپاٹس ایسے ہیں جہاں کہ آپ کو مل جائیں گے. داتا گنج بخش کے یہاں جو دھماکہ ہوا ہے، جو لوگ افسوس نہیں کر رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ افسوس کرنے کی کیا بات ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں سارے مزارات کو ختم کر دینا چاہیے اور فلاں فلاں فلاں. ہم نے کہا آپ نے غالباً مزار دیکھے نہیں ہیں. ہم نے کہا ابھی ہم ریسنٹلی عراق سے ہو کے آ رہے ہیں، 10-15 مزار پہ گئے، ہمیں تو وہاں پہ کوئی علی کی بوٹی نظر نہیں آئی، ہمیں تو وہاں پہ کوئی گانا بجانا نظر نہیں آیا، ہمیں وہاں پہ کوئی مکس گیدرنگ نظر نہیں آئی، ہمیں جو ہے وہاں پہ کوئی بدعت نظر نہیں آئی. ہم جاتے تھے فوراً وضو خانے میں وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، زیارت پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ توسل کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. کوئی ایک چیز آپ نظر آ دیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزار ہوں تو پھر ایسے ہونے چاہیے. تو ہمارے یہاں جب آپ ایک چیز کو غلط بنا دیں، غلط طریقے اس میں رائج کر دیں اور پھر کہتے ہیں اس کو ہٹا دو یہاں سے، یعنی مسجد میں کل چرس بکنے لگے تو آپ مسجد ختم کر دیں گے کیا؟ خانہ کعبہ میں آج کیا میوزک کے آلات عام نہیں ہو گئے حدیث کے مطابق؟ کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں میں کہ حج بے یا بیت اللہ میں میوزک کے آلات عام ہوں گے، تو آج کیا میوزک نہیں بجتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے؟ تو اگر خانہ کعبہ میں شرک شروع ہو جاتا ہے تو خانہ کعبہ ڈھا دیں گے آپ کیا؟ مسجد نبوی میں شرک شروع ہو جاتا ہے تو کیا آپ مسجد نبوی ڈھا دیں گے؟ تو آپ ان مزاروں پہ جائیں، ان پہ جا کے درود پڑھیں، فاتحہ پڑھیں اور ان سے قصب حاصل کریں. ان مزارات کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. آپ کو مسجد گنبد، مسجد خضرا یا رسول اللہ کی مسجد نبوی کا سبز گنبد دکھایا جائے اور تھوڑی دیر بعد پھر ایفل ٹاور دکھایا جائے، تو کس کو دیکھ کے آپ کی حرارت ایمانی میں اضافہ ہوگا؟ ایفل ٹاور آپ دیکھیں گے، خوشی خوشی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہوں گی، لیکن یہ حرارت ایمانی میں تو اضافہ نہیں ہوگا بالکل بھی. جو سبز گنبد دیکھ کے جو حرارت ایمانی میں، کربلا کا آپ جو ہے وہ حرم دیکھ لیں، مولا کا، امام علی کا حرم دیکھ لیں، اس میں جو تو بس یہی کیوں رسول اللہ نے کہا اللہم صلی رسول اللہ نے کیوں کہا کہ جو حج پر آئے اور میرے حرم میں نہ آئے، میری مسجد میں نہ آئے، میری زیارت کے لیے آئے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا. اسی لیے تو کہا ہے کہ میری بھی زیارت کرو اگر بیت اللہ کی زیارت کر رہی ہو، اور میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی زیارت کرو جنہوں نے میری اتباع کی. تو ان کی زیارت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے حرارت ایمانی میں اضافہ کریں. توسل، شفاعت، وسیلہ یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو منیمم اپروچ یا منیمم ٹارگٹ ہو سکتا ہے شیعہ، غیر شیعہ یا مسلمان اور غیر مسلمان، وہ کم از کم ایک روحانی فکر حاصل کر سکتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی دیکھا. ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے سنہرا گنبد دیکھا مولا علی کا تو مجھ میں ایک ہیبت داری ہو گئی، اور جب میں اندر گیا اور مجھے بتایا گیا کہ ان کے کیا فضائل ہیں تو میرے دل میں علی کی محبت جاگزی ہو گئی. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہ ماننے والے بھی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے دل میں حرارت ایمانی پیدا ہو جاتی ہے. انگریز خاتون کہتی ہیں آپ کیسے مسلمانوں میں؟ کہہ لیں گے ایک دفعہ میں سیاحت کے لیے ایران گئی، بی بی معصومہ کے حرم میں، وہاں جا کر مجھے ایک عجیب سا لطف آیا اور بس میں شیعہ ہو گئی. تو یہ ایک روحانیت ہے ان مزاروں پہ، ان مقدس مقامات پہ جو آپ کسب کریں، اور اگر آپ ان کو خرافات کا مرکز بنا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ حاصل کرنے کی بجائے وہ کچھ کھوئے گا. شہد میں اگر آپ زہر ملا کے ایک قطرہ پئیں اور یہ کہیں کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا تو فائدہ تو نہیں ہوگا. بہرحال اب آ جائیں 10 نمبر پہ، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہم نے تکیہ بکتاشیہ، اچھا تکیہ بکتاشیہ کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں، ایک تو ظاہر بات ہے یہ اسپاٹ غلط، نام غلط تھا تکیہ خانقاہ، ہم خانقاہوں پہ بلیو نہیں کرتے. ہمارے یہاں جو منیمم میتھڈ ہے تصوف کا وہ ہے عرفان. اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کو، کچھ علماء کو کہ بھائی عرفان ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اخلاقیات پہ آپ نے عمل کر لیا وہ آپ نے عرفان پہ بھی عمل کر لیا، یا کم از کم اخلاق پر عمل کیے بغیر آپ عرفان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں عرفان سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کہا کہ تم میرا جو سعادہ پڑھ کے آؤ، اخلاقیات کی کتاب پڑھ کے آؤ، عرفانیات کی کتاب نہیں پڑھ کر آؤ، اخلاقیات کی کتاب پڑھ کر آؤ، اس پہ عمل کر کے آؤ. تو وہ 1 سال بعد اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے آیا، پھر اس کو عرفان سکھایا گیا. تو اخلاق سیکھے بغیر عرفان نہیں سیکھ سکتے. اور تصوف کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو ایک خرافات پہ مبنی جو ہے وہ ایک مذہب ہے، اور خود غیر شیعہ افراد میں بھی بہت زیادہ محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو تکیہ بکتاشیہ کو حسینیہ بکتاشیہ میں تبدیل کر دیا گیا، اور حسینیہ لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس جگہ کے لیے ہم امام بارگاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حسینیہ یعنی جہاں پر مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں پہ عزاداری ہوتی ہے، جہاں پہ ماتم اور محافل منعقد ہوتی ہیں، تو حسینیہ بکتاشیہ۔ یہاں بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ منحرف گروہ تھا تو اس کو انٹری کیسے ملی مولا کے حرم میں، اور اس نے یہ ایک مقام کیسے بنا لیا، اور پھر وہ مقام اب تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے؟ اصل میں اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو ضرورت تھی لڑنے والوں کی، جیسے ہماری حکومت کو بھی لڑنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا جو ہے پشت پناہی کی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں، ملٹری کورٹس جو ہے مقدمات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بم بلاسٹ جو ہے دوبارہ آہستہ آہستہ شروع ہو گئے، اور آپ کو پہلے بتلایا بھی تھا کہ جو جتنا بھی ISIS کا کوڑا تھا وہ جو ہے سیریا سے اب ساؤتھ وزیرستان آ کے منتقل ہو گیا۔ تو یہ کیسے اتنے اوپر آ گئے کہ حرم میں داخل ہو گئے؟ تو ان کی باقاعدہ ملٹری گروپس تھے ان کے لڑنے والے، تو عثمانی سلطنت کو جب لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی کمک کی تو وہ ان سے درخواست کرتے، اور یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے جو عثمانی سلطنت کے ساتھ جا کے مختلف جگہوں پہ لڑتے تھے۔ جیسے خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہاں پر آئی تو مسلمانوں کی بھرتیاں کی انگلینڈ نے اپنی فوج میں، اور جو لوگ ان کے لیے لڑے ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا، تو وہ لڑتے تھے ان کے لیے، تو ان کا ایک خاص مقام بن گیا تھا۔ تو باقاعدہ یہ جو تکیہ بکتاشیہ حاجی بکتاش بیسیکلی ایک شخص تھا جس نے یہ اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی، تو لوگوں میں ایک ان کا گروہ اور ہیبت پھیلتی چلی گئی، اور ان کو حکومتی سطح پر جو ہے مراعات دینی لوگوں نے شروع کر دی، پھر وہ یہاں کر آباد ہو گئے۔ سلطان یہ جو آپ کا ترکی کا تھا کمال اتا ترک، 1925 میں اس نے باقاعدہ ہر قسم کے تصوف پہ پابندی لگائی، جس میں یہ تکیہ بکتاشیہ یا بکتاشیہ فرقہ بھی شامل تھا۔ مکمل طور پہ یہ وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہے۔ البانیہ کہتے ہیں کہ وہ ملک ہے جہاں ابھی بھی چند غاروں میں یہ فرقہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، لیکن ترکی میں اوور آل جو ہے بکتاشیہ نام کا جو ہے وہ فرقہ اب ختم ہو چکا ہے۔ 10ویں نمبر پہ تکیہ بکتاشیہ حسینیہ بکتاشیہ سے ہم جو ہے رخ کر کے آگے کی طرف چلتے ہیں، اینٹی کلاک وائز ہم چل رہے ہیں، اور یہ ہے رواق۔ رواق کہتے ہیں دالان کو یا سائبان کو یا چھجا جسے ہم کہتے ہیں۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کھڑا کرنے کے لیے لوگ چھجا بنا دیتے ہیں، تو ایک سایہ دار جگہ ہوتی ہے۔ اس طرح مسجدوں میں یا بڑی جگہوں پہ جانے کے لیے صحن سے پہلے ایک سایہ دار جگہ ہوتی ہے، حرم بیت اللہ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ملے گی، تو اس کو ہم کہتے ہیں دالان یا رواق۔ تو رواق ابو طالب یہ آپ کو 10ویں نمبر پہ یہاں ملے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے باب کبیر کے، جو پہلا باب جس میں ہم انٹر ہوئے تھے اور اینٹی کلاک وائز ہم نے موو کیا تھا، اور موو کرتے 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 یوں سمجھ لیے ہم نے نصف حرم طے کر لیا۔ جب ہم رواق ابو طالب پہ پہنچے تو یہ نصف حرم ہو گیا، اس کے بالکل اپوزٹ آ جائیں دیکھیں یہ باب کبیر ہے، سو یہ آدھا حرم آپ کا ہو گیا۔ تو رواق ابو طالب جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ باب الزہم ہے، یہ 2 مینار ہیں، اور یہ جو گیٹ تھا جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے باب کبیر تھا۔ باب کبیر سے ہم نے موو کیا تھا خزرہ کی طرف، باب توسی کی طرف، اور ابھی جو ہم آئے تھے تکیہ بکتاشیہ پہ یہ جو گیٹ ہے یہ ہے آپ کا رواق ابو طالب، بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو ایوان طلا یا ایوان الذہب، بالکل اپوزٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ اب جو ہے باقاعدہ مسجد کی شکل میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر 2000 سے زیادہ نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر انشاءاللہ کبھی آپ کا ماہ رمضان میں یہاں جانا ہو تو تلاوت قرآن کی آواز سے پورا جو ہے وہ رواق یا پوری مسجد جو ہے وہ گونج رہی ہوتی ہے۔ قاری آتے ہیں یہاں پر، حفاظ آتے ہیں جو لوگوں کی قرأت ٹھیک کرتے ہیں، خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے ساتھ بالکل ڈسپلن میں، دیکھیں کتنی طرح ڈسپلن میں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ وہ رواق ہے جہاں پہ جو ہے مسجد ہے، 2000 سے زیادہ طلباء ہیں، اور باقاعدہ تلاوت قرآن کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں جائیں تو ماہ رمضان میں پورا نجف جاگ رہا ہوتا ہے، پورا حرم جو ہے خصوصی طور پہ جاگ رہا ہوتا ہے، ویسے پورا نجف جاگ رہا ہوتا ہے، اور ہر جگہ، ہر گھر، ہر مسجد، ہر کونے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور دیکھو اللہم صلی علی محمد
اور دیکھیں رسول اللہ نے متنبہ کیا تھا کہ دیکھو قرآن پہ عمل کرنے کے حوالے سے غیر تم سے بازی نہ لے جائیں، اور یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، کچھ لوگ ہم سے بازی لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تفاسیر میں نہیں، مفاہیم میں نہیں، مطالب میں نہیں، گہرائی اور گیرائی میں نہیں، لیکن کم از کم رٹنے کی حد تک، حفظ کی حد تک، پڑھنے کی حد تک تو ہم سے بازی لے رہے ہیں. تو کسی میں بھی ان کو آگے نہ جانے دیا جائے، حفظ میں بھی، تلاوت میں بھی، قرات میں بھی، تجوید میں بھی، معنی و مفاہیم. یہ ہمارا قرآن ہے، کیونکہ یہ تو قرآن صامت ہے، ہم تو قرآن ناطق کے ماننے والے ہیں. تو قرآن ناطق کے حرم میں جب قرآن صامت یعنی قرآن کو پڑھا جائے گا تو کیا لطف ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. 11 نمبر پہ میزاب رحمت. میزاب یعنی پرنالہ. یہ پرنالہ اگر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ موو کر رہے ہیں رواق ابو طالب، اور رواق ابو طالب سے موو کرتے کرتے آپ آ گئے چوتھے بلکہ 5ویں دروازے میں. 5 دروازے، اگر مسلم بن عقیل والے دروازے کو آپ کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل 5 ہیں، ویسے اصولاً 4 ہوتے ہیں. تو یہ 5واں اور آخری دروازہ یہ ہے آپ کا باب قبلہ. یعنی باب قبلہ کا مطلب ہے اس دروازے سے آپ باہر جائیں تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ بیت اللہ، بیت المکرم. ٹھیک ہے، تو اس کے بالکل اپوزٹ میں جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، اس کے اوپر پر نالا لگا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر نالے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو سارا چھت کا پانی جو ہے وہ باہر گرتا ہے. بہرحال یہ مولا کے حرم کا پر نالا ہے، اس کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے. تو لوگ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے نیچے آتے ہیں. بارش کا پانی تو ویسے بھی پاک و مطہر ہوتا ہے، اور اگر مولا علی کے حرم کا بارش کا پانی ہو تو کیا ہی بات ہے، تو لوگ پانی پیتے ہیں اس سے. اچھا، ویسے تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت یا اعمال نہیں لکھے ہوئے، لیکن ایک عقل اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ ایک پرنالہ ہے اور ایک مولا کے حرم میں. تو خانہ کعبہ کا پرنالہ دیکھا جائے تو مولا علی کی جائے ولادت کا پرنالہ ہے، اور حرم کا پرنالہ مولا علی کی آخری آرام گاہ کا پرنالہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جس طرح خانہ کعبہ کا پرنالہ پرفضیلت ہے، مولا علی کے حرم کا پرنالہ بھی پرفضیلت ہے. جس طرح خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے عبادت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اکثر لوگ اور اپنی حاجات کو مانگتے ہیں، تو ویسے بھی الگ سے خصوصی طور پہ تاکید نہیں ہے، لیکن چھٹے امام کے حوالے سے بڑی اچھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اور اس روایت کو ہر جگہ جو ہے وہ اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں، مطلب نجف اشرف اور مولا کے حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ پشت کوفہ پہ ایک ایسی قبر ہے کہ جہاں پہ اگر تم 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھو تو اللہ تمہاری حاجت برآری کرے گا اور تم سے تمہاری اداسی کو دور کرے گا. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مولا کے حرم میں مولا کے قبر کے آس پاس نماز پڑھو 2 رکعت یا 4 رکعت اور اللہ تمہاری اداسی کو دور نہ کر دے یا اللہ تمہاری حاجت کو پورا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. تو جب بھی آپ جائیں پرنالے کو دیکھیں اور خانہ کعبہ کے پرنالے کو یاد کر رہے ہیں، مولا کی پہلی جو ہے وہ رہائش یا مسکن یا جائے ولادت کو یاد کریں اور پھر اس کو نسبت دیں مولا کے حرم کی طرف اور یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اب آ جائیں باب قبلہ. جیسے ہم نے بتایا کہ یہ جو ابھی ہم نے پرنالہ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بالکل اپوزٹ میں، پرنالے کے بالکل اپوزٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ باب ہے، باب قبلہ، یعنی جس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایک زمانے میں باب قبلہ اور یہ گنبد، اس کے درمیان میں حاکم وقت شبلی ایک ہوا کرتا تھا، اس کی بیٹی نے، شہزادی نے ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا. تو عین ظہر کے وقت گنبد کا عکس اس حوض میں نظر آتا تھا اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے فقط اس عکس کو دیکھنے کے لیے، گنبد، سنہری گنبد کے عکس کو اس پانی میں دیکھنے کے لیے. تو ایک انگریز سیاح لافٹ نے بھی اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے کہ میں اس سنہری گنبد کے عکس کو اس حوض میں دیکھنے کے لیے وہاں گیا، اور جب وہاں گیا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئی. تو ہر شخص نے اپنے اپنی استطاعت اور اپنے اپنے حسن جمال کے حوالے سے مولا کو جو ہے وہ نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے. یہ دیکھیں، اگر آپ باب قبلہ ہیں، باب قبلہ سے آپ اندر داخل ہوں گے تو یہ جو ہے آپ کا میزاب رحمت ہوگا. یہاں پہ ایک زمانے میں حوض ہوا کرتا تھا جہاں پہ یہ گولڈن جو گنبد ہے، ڈوم، اس کا جو ہے وہ عکس نظر آتا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی، یہ جو ہے
صحن فاطمہ سے پہلے ہمارا ایک شاید پوائنٹ رہ گیا ہے، باب قبلہ. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں اب وہ حوض نہیں ہے، موسم میں اب ٹائلز بنا دیے ہیں، وہاں کارپیٹ رکھ دیے گئے. 13 نمبر پہ صحن فاطمہ. اچھا ابھی جو ہم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں ہیں، وہ مقامات ہیں جو موجود ہیں. صحن فاطمہ ایک ایسی جگہ، ایسی چیز ہے جو وجود میں آ رہی ہے، لوگوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. جب آپ اپنے ہوٹل سے جو کہ شارع صفا پہ واقع ہے جاتے ہیں حرم کی طرف، تو الٹے ہاتھ پہ کنسٹرکشن کی آوازیں، ہتھوڑوں کی اور شور کی آوازیں مشینوں کی آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ صحن فاطمہ ہے بیسیکلی جو بن رہا ہے. اس کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ تمام عراق میں سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ، پورے عراق ملک میں سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ، جس میں لجنہ جسے کہتے ہیں، یہ ایک جماعت ہے 4 مراجعین. لجنہ عربی میں کہتے ہیں گروہ یا گروپ کو. یہ جو 4 مراجعین ہیں ان کا جو گروپ ہے اس نے وہ بنائی ہے، جو لوگوں کی تعلیمی خدمات بھی انجام دے رہی ہے. وہاں پہ جو ایگزام ہوتا ہے، جس کو ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ کو مشاہرہ ملتا ہے، اسکالرشپ ملتا ہے ہیوج قسم کا. پھر آپ وہاں پہ رہتے ہیں اسی اسکالرشپ کی بنیاد پر، جس کی اماؤنٹ 40 سے 50 ہزار تک چلی گئی ہے. اب 40 to 50,000 پاکستانی روپیز جو ہے اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد آپ وہاں پہ بطور اسٹوڈنٹ رہ سکتے ہیں. لجنہ یہ 4 علماء اکرام ہیں مراجعین، انہوں نے بنایا ہے. اچھا تو ان کی ایک اتباعت مقدسات عالیہ ایک الگ ایک گروپ بن گیا ہے کہ جو تعمیرات مقدسہ میں حصہ لیتا ہے. تو اس نے باقاعدہ اپنی خدمات فری آف کاسٹ پیش کی ہیں. کس کو؟ وقف دیوانی شیعی. یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا ابھی اوقاف کے ذمہ نہیں ہیں، بلکہ وقف دیوانی شیعی، یعنی شیعہ حضرات اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں، اس پورے حرم کو. تو لجنہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو افراد دیں گے اور جتنا بھی ہو سکے گا ہم مالی اور افرادی تعاون کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل ہو. تو یہ خود ایک عجیب چیز بننے جا رہا ہے. اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ایران یا عراق، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دبئی آ کے 1-2 دن دبئی میں گزارتے ہیں، تھوڑا سا دبئی گھوم لیں، اسٹاپ اوور دبئی کا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ برا بھی بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم ناجائز تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہیں بچے ضد کر رہے تھے، کیا کریں، تھوڑا بہت ان کو دنیا بھی دکھانا ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دی جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں آج تک اتنے زیادہ طلاب اکرام اور اتنے زیادہ زائرین کی تعداد عراقیوں نے نہیں دیکھی. روئے زمین عراق پر اتنی تعداد کبھی بھی زائرین کی کبھی نہیں آئی. یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ مولا بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک، اور مشین انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. نہ طلاب اکرام اتنی صرف 2,500 تو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں. تو عراق کے، ایران کے، انڈیا کے اور یورپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ صرف 2,500 تو پاکستانی ہیں. اور مسلسل جو ان میں اب تو اردو بولنے والے آپ کو ہر دوسری تیسری دکان پہ مل جائیں گے. وہاں پہ اردو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی آدمی اردو بول رہا ہوتا ہے، اور اکثر سائن بورڈز بھی آپ کو اردو میں لکھے ہوئے مل جائیں گے. تو طلاب اکرام زائرین کی تعداد اتنی زیادہ تعداد کبھی بھی نہیں دیکھی گئی ہے. تو اب ان کو یہ فکر ہے کہ لوگ حرم آتے ہیں تو ایک سفوکیشن کا ماحول ہو جاتا ہے. اچھا کچھ لوگ حرم کی چیزوں کو دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کیا کریں، ہوٹل جائیں گے، ہوٹل دور ہے، واپس آنا مشکل ہوگا، چلو یہیں بیٹھ جاتے ہیں. 4 گھنٹے 6 گھنٹے کوئی لیٹ رہا ہوتا ہے، کوئی ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جمائی لے رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی جگہ بن رہی ہے ریکریشنل اسپیس کہ جہاں جو ہے وہ روحانیت بھی ہو اور لوگ تھوڑا سا سستا بھی لیں، آرام بھی کر لیں. کم از کم جو انفلکس ہے، لوگ تو دھڑا دھڑا انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ زیارت کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیارت کر کے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل جس طرح پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح صحن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اور بھی اس کے وہ ہیں مقاصد. مثلا آپ کو ہم نے بتلایا تھا کہ یہ جو زری ہے اس کے نیچے 4 گوڈاؤن ہیں، اور یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ ایک گودام میں ایک نادر چیز اگر ایک نادر چیز کا ایک ٹکڑا بیچا جائے تو کربلا سے نجف تک پوری ایک شاہراہ بن سکتی ہے. بتلایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی نوادرات، کتنی تو تلواریں ہیں، یعنی مولا علی کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے بادشاہ ہیں عموماً اپنی تلواریں ہدیہ کر کے جاتے ہیں. یہ میری طرف سے، یہ میری طرف سے، یہ میری طرف سے، یعنی یوں سمجھ لیے علی سے صلح کر لی میں نے. تو پھر رقعات ہیں، پھر مکتوبات ہیں، پھر ہیرے جواہرات ہیں. یہ جو آپ کا کوہ نور ہیرا ایک زمانے میں یہیں پر موجود تھا. یہاں سے کیا مغلوں کے بعد مغلوں سے
انگلینڈ گورے اٹھا کے لے گئے. اب جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے, سجا ہوا ہے. مقدمہ تو دائر کیا ہوا ہے ہم نے, تو وہ یہی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کشمیر تو لے لو, تو ہم تمہیں یہ کوئی ہیرا بھی دے دیں گے. بہرحال تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بنایا شہر مطہر. صحن مطہر جو ہے جس کی کنسٹرکشن بہت جاری ہے, پوری بلڈنگ ہے, اور آپ کو یہ سن کے دیکھیں, آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے. یہ مولا علی کا حرم ہے, یہ ہے مولا علی کا حرم, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پورا ٹرائنگل جو چل رہا ہے ٹل دا اینڈ 3 گنا بڑا ہے یہ مولا کے حرم سے. صحن فاطمہ یا دامن فاطمہ اتنا وسیع نہیں ہوگا تو کتنا ہوگا, ہونا بھی چاہیے. اللہم صلی اللہ تو اس میں انہوں نے لائبریری بنانے کا ارادہ کیا. 5 منزلہ عمارت, 5 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے لائبریری کے لیے. تو ماپارا صفدر, اف یو آر لسننگ ٹو اس پلیز بی اٹینٹو. آپ کے لیے ہم نے ایک اور لائبریری 4-5 منزلہ بنا رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہاں چلی جائیں. تو آپ کو پڑھنا ہے, آپ اوپر جا کے 5 منزلہ بنا. ٹھیک ہے, 4 منزلہ ایک عجائب گھر بن رہا ہے. عجائب گھر میں جیسے ہم نے بتایا وہ نوادرات جو گوڈاؤنز اور اس میں رکھے ہوئے ہیں, خلعتیں ہیں, ہیرے جواہرات ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. کچھ تو واقعی پریشیس ہیں, یعنی ان کو آپ تول کے اور جوہریوں کو دکھا کر بیچیں تو بہت قیمتی. لیکن ایک نسبت ہوتی ہے, فلاں بادشاہ فلاں خاندان, یعنی نادر شاہ کے زمانے, نادر شاہ کے خاندان کا اس وقت کوئی شخص ہو صاحب حیثیت, وہ تو لاکھوں کروڑوں میں وہ چیز خرید لے. لیکن بہرحال اس کی حفاظت کی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بتلا دیں کہ کتنی چیزیں ضائع ہو چکی ہیں. عبد الوہاب نے تقریباً 3 حملے کیے تھے. ایک حملے میں 12,000 افراد کو شہید کیا تھا, فقط 12 ایک حملے میں. تو کتنے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ جھڑپیں اور جنگیں جاری رہی ہیں. اور یہ مشہور جگہ کون سی, حرم علوی, کہ جس کو پناہ لینی ہو وہ اس حرم میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ محفوظ ہے. بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی وہاں قاتل بھی چلا جائے تو لوگ اس کو پکڑ نہیں سکتے جب تک وہ باہر نہ نکلے. تو حرم علی کی بھی ایک عجیب بات ہے کہ جگہ ہوتی تھی تو اس کے آس پاس ہی ہوتی تھی, اور ہارنے والا, شکست کھانے والا جو ہے اندر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. مقتدی صدر پہ جب حملے ہوئے تھے, امریکیوں نے جب حملے کیے تو مقتدی صدر اندر ہی تھے, حرم میں تھے, اور الحمدللہ محفوظ رہے. آغا سلطانی کو جب پتہ چلا کہ فوراً دورہ جو ہے اپنا غیر ملکی کینسل کر کے واپس آئے, اور پیدل پاؤں پہ چلتے ہوئے وہ حرم مقدس میں اندر داخل ہوئے, اور مقتدی صدر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو باہر نکالا. کسی نے چو چرا نہیں کی, اور بالکل باحفاظت جو ہے وہ باہر نکلا ہے. تو اتنی بڑی پناہ گاہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس نے جو ہے وہ حفظ و امان اس کو مل گئی. تو آپ نے دیکھا 3 گنا بڑا. اچھا, اگر آپ تھوڑا سا دقت کریں تو دس از دا سینٹر آف نجف, یہ نجف کا سینٹر ہے. اچھا, یہاں سے لے کر آپ نے جیسے نجف کے باب سے آپ باہر نکلے, ٹھیک ہے, تو یہ صحن فاطمہ میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہوتے یہ فرض کر لیں اب آپ کو باہر جانا ہے. کہاں؟ صحن فاطمہ سے باہر. اب آپ اتنا فاصلہ طے کر چکے, تو اب آپ واپس جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. تو جب آپ اس صحن فاطمہ کے گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ کو معلوم ہے آپ کہاں نکلیں گے, نجف سے باہر. یہ اینڈ ہے نجف کا. صحن فاطمہ کا جو ایگزٹ ہے دیٹ از دا اینڈ آف نجف. تو یہ حرم سے لے کر صحن فاطمہ کا جو ایگزٹ ہے یہ ریڈیس ہے, ٹھیک ہے, سینٹر آف حرم سے لے کر اینڈ آف باب صحن. اب اس ریڈیس میں آپ پرکار گھما لیں, دس از دا اوریجنل نجف. یہ پورا اوریجنل نجف تھا. یہ جو صحن فاطمہ ہے دیکھیں, یہ سڑک کہلاتی ہے شاہراہ صفا. کیوں؟ کہ اس کے اینڈ پر صفا یمانی نامی شخص کا مزار ہے, یہاں پر, یہ اس جگہ, ٹھیک ہے. جب آپ جائیں گے یہاں پر, اور انشاءاللہ اس سڑک کی نشانی ہے کہ اس سڑک کے رائٹ سائڈ پر ہوٹلز ہیں بہت سارے. یہاں پہ ہمارا قیام بھی تھا یہاں کے ایک ہوٹل میں, سب بہت سارے ہوٹلز ہیں, ٹھیک ہے. اپنے ہوٹل سے آپ جا رہے ہیں حرم کی طرف تو رائٹ سائڈ پہ سارے ہوٹلز پڑیں گے, اور الٹے ہاتھ پہ صحن فاطمہ. آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی وہاں پہ کنسٹرکشن کی, ٹھیک ہے. یہ کون سی سڑک ہے؟ شاہراہ صفا. یہ دوسری طرف فرض کر لیں آپ یہاں سے آ رہے ہیں, یہ سڑک کہلاتی ہے شاہراہ امام زین العابدین, ٹھیک ہے, چوتھے امام کے نام پر. اللہم صلی علی محمد. شاہراہ صفا اینڈ ہوتی ہے مقام صفا یمانی, یعنی اس شخص کے مزار پہ جو آیا تھا اور جس نے کہا تھا کہ مجھے اس شخص سے ملا دینا یا اس شخص کے شہر میں دفن کرنا کہ جو ہزاروں اور لوگوں کی شفاعت کا ضامن ہے. تو پھر مولا علی
اتفاق سے وہاں موجود تھے. مولانا نے کہا یہ کس کی میت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی میت ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی تو ہوں وہ شخص ہوں. اس کو پھر یہیں دفنایا گیا. اور 14 امام اس جگہ جو ہے حصہ اس جگہ آ کے قیام کرتے تھے. اب یہ 2 زیارتیں اب بن رہی ہیں, ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک تو یہ جنگ و جدل کا مرکز رہا ہے, لوگوں کو ہوش ہی کا. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو امپورٹنٹ چیزیں لے کے نکلتے ہیں نا, پاسپورٹ لے کے, ڈاکیومنٹس لے کے, جواہرات, بینک بیلنس تھوڑا سا. تو اب لوگوں کو ہوش آ رہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. تو یہ جو سڑک ہے صفا یمانی صحن فاطمہ, یعنی اگر آپ حرم کی طرف جا رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر حویش نامی محلہ پڑے گا, اور الٹے ہاتھ میں یعنی امام زین العابدین کی جو شاہراہ ہے یہ والی, اس کے ساتھ جو جگہ ہے وہ ہمارا ہے. تو ان دونوں محلوں کو اور پلس 2 الگ محلوں کو ملا کے یہ ہے پورا نجف. ٹھیک ہے, یعنی حرم فاطمہ, حرم علی کے ساتھ جو صحن فاطمہ ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں حویش, الٹے ہاتھ میں ہمارا. یہاں پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو براق, اور یہاں پہ جو ہے وہ چوتھا محلہ. ٹوٹل یہ 4 آپ کو جو ہے وہ محلے ملیں گے, اور یہ پورا ریڈیس ملا کے پرانا نجف کہلاتا ہے. اس کے بعد جو بھی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں. عموماً ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے ود ان دا اولڈ نجف. اولڈ نجف میں آپ کو کوئی بس چلتی ہے, ہاں شٹل سروسز اب انہوں نے چلا دی ہیں کہ جو شٹل میں بیٹھ کے حرم سے, مثلا آپ چلے جائیں وادی اسلام, حرم سے بیٹھ کے آپ آ جائیں یہاں پہ, جو بڑی سڑک سرکولر وے میں ہے وہ آپ کی کوفہ, شاہراہ کوفہ جسے کہتے ہیں. اچھا, اس کا سسٹم اگر آپ دیکھیں نا غور سے تو یہ انگلینڈ امریکہ والا سسٹم ہے. انگلینڈ امریکہ میں آپ نے شاید سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, سرکولر سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پہ, لوپس ہوتے ہیں سڑکوں کے, ٹرینز کے اور بسوں کے, اور وہ اس طرح گھومتی ہیں اور وہ سرکلز چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ایگزیکٹلی یہ جو پرانا نجف ہے اگر آپ گھومیں کم و بیش سرکل میں بنا ہوا ہے, یعنی مستطیل تو ہے لیکن اب جو یہ سڑک جو بنائی گئی ہے وہ پورا ایک مربع یا سرکل ایک لیا ہوا ہے کہ جس میں پوری وہ مین شاہراہ جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو یہ صحن فاطمہ میں عجائب گھر بھی ہے, لائبریری بھی ہے, ریسٹورنٹ بھی کھلنے والے ہیں, اس میں پارک بھی ہوگا اور دیگر. کہا یہ جاتا ہے کہ پورے نجف میں اگر کوئی ریکریشنل چیز یا کوئی جدید چیز ہوگی تو وہ یقیناً اس صحن فاطمہ میں بھی موجود ہوگی. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ فلاں لیٹسٹ چیز یا فلاں جدید چیز سے آراستہ جو ہے وہ مقام نہیں ہے. تمام ایک ریکریشنل اسپاٹ بھی مل جائے گا, طلاب کے رہنے کی جگہ بھی ہے, پڑھنے والوں کی جگہ بھی, اور کھانے پینے والوں کے لیے بھی. یہ صحن فاطمہ جس کو ہم نے کور کیا, یہ جو گرے شیڈ میں ہے, یعنی اگر آپ باب کبیر سے داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہوئے سیدھا چلتے چلے جاتے ہیں تو رواقع ابو طالب آئے گا, بالکل سیدھا اگر آپ چلے جائیں تو یہ پورا صحن فاطمہ آ جائے گا. صحن فاطمہ میں یہ آپ کو چوکور باکس نظر آ رہا ہے, اسکوائر بلڈنگ, یہ ہے مضیف یعنی مہمان خانہ. یہاں پہ یہ کربلا کی طرح کا بڑا مہمان خانہ نہیں ہے. کربلا میں یعنی امام حسین کے حرم میں اور مولا عباس کے حرم میں پوری بلڈنگ, پورا فلور ہے مخصوص, بہت خوبصورت, اور بیٹھ کے کھانے والی جگہ ہے. آپ بالکل لگتا ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے. تو یہاں پہ وہ جگہ نہیں ہے فی الحال, شاید اس کنسٹرکشن کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے. 8-10 چیئرز بس پڑی ہوئی, آپ وہاں جا کے بیٹھ کے اپنا پاسپورٹ دے کے فری کھانا, نیاز جسے کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں آپ جتنے پاسپورٹ جمع کرائیں گے اتنے آپ کو پیکٹس مل جائیں گے. ہمارے کارواں کے لوگ بیچارے جاتے تھے صبح فجر میں, لائن میں لگتے تھے کس طرح کھانا مل جائے. پہلے دن گئے, دوسرے دن گئے, لمبی لمبی لائنیں. تیسرے دن گئے تو 3 افراد تھے, یعنی تیسرا نمبر تھا ان کا. وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو ہمیں مل جائے گا. تو جب اپنا پاسپورٹ دے انہوں نے کہا کھانا ختم ہو گیا. کہ 2 افراد میں کھانا ختم ہو گیا. کہ لیں گے آپ سے پہلے جو شخص تھا اس نے 250 پاسپورٹ جمع کرائے, تو آپ 250 پاسپورٹ لے جائیں, آپ کو 250 افراد تک کھانا مل جائے گا. بہرحال تو یہ مضاعف امید ہے ہمیں کہ اس کو مزید اس کو بڑا کر کے یہاں پہ مولا حسین مولا عباس کی طرز پر جو سفرہ ہے وہ جو ہے وہ دیا جائے گا. 15واں باب فرج. یہ دیکھیں ہم نے باب کبیر کی بات کی تھی, یہ باب کبیر ہے, یہ آپ کا ایمان طلع ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی میزاب رحمت کی, یہ میزاب رحمت تھا اور یہ باب قبلہ تھا. ٹھیک ہے,
ان دونوں کے درمیان ہم نے کہا تھا حوض ہے. اب اس حوض سے لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں, یہ جو ہے یہ جگہ باب فرج کہلاتی ہے, امام زمانہ سے منسوب ہے. اور یہ پہلے اللہم صلی علی یہ امام کے مقام, امام زمانہ کے مقام کے بالکل اپوزٹ واقع ہے. پہلے ایک حجرہ تھا جس میں ایک گیٹ نکال کر اس کو باقاعدہ باب فرج کا نام دے دیا گیا ہے. یہ آپ کے 15 اسپاٹس اس پکچر کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچے, لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو, عبرت لینے والی آنکھیں اور چشم معرفت جو ہے انسان اگر کھلی رکھے تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو مزید جو چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھتے چلیں. مثلا مسجد راس, یہ جو باب ابو طالب تھا, رواق ابو طالب, اس سے پہلے مسجد راس پڑتی ہے. مسجد راس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, 2 وجوہات ہیں اس کو مسجد راس کہنے کی. ایک تو یہ کہ مولا کے سر اقدس اس کے قریب ہے, یعنی بالمقابل ہے اس کے, ٹھیک ہے, رواق ابو طالب کے سامنے ہی ہے. دوسرا یہ کہ ایک دفعہ ہمارے چھٹے امام اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آئے. درود پڑھ دیں محمد والے. اور یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے زیارت امیر المومنین پڑھی اور جناب اسماعیل نے بھی پڑھی. پھر انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ اب تم اپنے جد حسین کی بھی, جو حسین مظلوم کی بھی زیارت پڑھو. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ حسین تو یہاں نہیں ہے, ان کا جو حرم ہے وہ تو کربلا میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ شام جاتے ہوئے ہمارے ایک محب نے سر اقدس حسین کو یہاں دفن کر دیا تھا. تو ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ اس جگہ, یعنی امام علی کے حرم کے جو مرقد ہے, مرقد کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کا سر دفن ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے امام حسین کی زیارت بھی پڑھی. یہاں پر اب باقاعدہ گنبد 14 گنبد پر مشتمل مسجد بنا دی گئی ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ رواق ابو طالب کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے, اس کو بھی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. 14 گنبد پر مشتمل بہت ہی خوبصورت, یہ اس کے گنبد نظر آ رہے ہیں اوپر سے. اس مسجد میں بھی تقریباً 1000 نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. اچھا, آدمی زیارات کر کے کیا کرے گا؟ صحن میں بیٹھ جائے گا, کیونکہ اندر تو ہجوم ہوتا ہے, زری کے آس پاس رواق میں بھی ہجوم ہوتا ہے. صحن میں سستانے کے لیے بیٹھ جائے گا, لیٹے گا, ٹیک لگائے گا یا گپ شپ کرے گا. دیکھا جائے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود عبرت کی جگہ ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جہاں بھی آپ بیٹھیں صحن میں نیچے کسی نہ کسی کی قبر ہوگی. ڈرنے کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آتے تھے وہ یہ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مولا کے حرم کے پاس. جب پہلے یہ حرم پورا نہیں تھا, صرف مرقد تھی, اور مرقد کے آس پاس زیادہ سے زیادہ یہ جو گولڈن ایریا نظر آ رہا ہے رواق کا جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. باقی صحن تو کھلا ہوتا تھا, یہ کسی کی پراپرٹی بھی نہیں تھی حکومت کی مثلا, تو لوگ یہاں دفن ہو جایا کرتے تھے. اچھا, یہ کب ڈسکلوز ہوا, دریافت ہوا؟ شہزادہ عبدالحمید 13ویں صدی میں. اس نے کہا بھائی کھدائی کرو, کھدائی کر کے ہم یہاں نئے ٹائلز لگائیں گے. شیخ بہائی کے زمانے میں جب انہوں نے کھدائی کی تو پتہ چلا کہ وہ مردے اور میتیں اور انسانی جسم اعضاء نکل رہے ہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے. شیخ بہائی وہاں پہ آئے, انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کی کھدائی نہیں ہوگی, جس طرح آپ کو ٹائلیں بچھانی ہیں اس کے اوپر سے آپ بچھا دیں. تو انہوں نے پھر وہ منع کر کے, اب ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء جیسے علامہ ہلی ہیں یا شیخ توسی ہیں یا مقدس اردبیلی ہیں, تو بڑے بڑے علماء ہیں نا, محمد نراقی ہیں, محمد احمد نراقی ہیں, لیکن کچھ علماء ہیں بہت غیر معروف سے, تو ان کی بھی خبریں لیکن ان کے نام اب نہیں پتہ ہم کو. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ صحن کے اندر دفن ہے, یعنی یہاں پہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, جہاں پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, یہاں ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے نیچے قبروں کی تہوں کی تہیں لگی ہوئی ہیں. تو وہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ آپ عبرت حاصل کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے, جنہوں نے کسب کیا اور مولا کے قدموں میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو یہ صحن رواق, خود رواق کو بھی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکلوز کریں, ایک تو ہم نے بتلایا تھا کہ یہاں پہ وہ نوادرات ہیں, باکسز ہیں, صندوق ہیں. یہ جو سیدھا رواق ہے, آپ کو کسی کو یاد ہے یہاں پہ کیا تھا, کس کی مرقد تھی؟ چلے ٹیسٹ ہو جائے تھوڑا سا. علامہ ہلی, علامہ ہلی کی ہے. یہاں پہ اسد الدولہ کی خبر بھی ہے.
لیکن چونکہ وہ ایک علمی فگر نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، بادشاہ تھا، پہلا صفوی بادشاہ، لیکن بہرحال اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ مولا علی کے حرم کی تعمیر اور ترقی اس نہج میں شروع کی جس نہج بھی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. نہیں پہلی مرتبہ یہ جو اسٹرکچر انفراسٹرکچر آپ کو بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی اسدالدولہ کی دی ہوئی ہے. 11ویں صدی عیسوی کا ایران کا بہت بڑا بادشاہ، 200 سال تک اس نے حکومت کی ہے اور بہت زیادہ شیعہ مذہب تعلیمات مذہب کو پھیلانے میں اس کا کردار رہا ہے، خصوص طور پہ ایران. اور اس نے کئی کوششیں کی کتنی مرتبہ کہ عراق کی حکومت، عراق والے نجف کو مجھے دے دیں. اب بارڈر پہ تو ہے نہیں کہ آپ کہتے ہیں بھی نجف لے لو یا کشمیر کی طرح اس پہ قبضہ کر لیں. اس نے بڑی کوشش کی لیکن بہرحال وہ نہیں دیا گیا. لیکن اس نے اپنے دور پہ مثلا اس نے نہریں کھدوائیں، اس نے جو ہے وہ ہاسٹلز یا جسے کہتے ہیں شباشی یا رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہیں بنائیں، حجرے بنوائے. تو اس کا بڑا رول ہے اسدالدولہ کا، جو پہلا نام لیا جاتا ہے موجودہ تعمیراتی بلڈنگ عمارت کے حوالے سے وہ اسدالدولہ کا. تو وہ خود جو ہے وہ یہاں پر دفن ہے. گھڑیال سب سے پرانا عراق میں کسی بھی بلڈنگ میں لگا ہوا سب سے پرانا گھڑیال ہے ناقوسی آواز کا، جس کی آواز پورے شہر، پورے نجف اشرف میں سنی جاتی ہے. اب غالباً اب وہ آواز ہم نے تو اس دفعہ نہیں سنی یا توجہ نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال یہ انڈر ریپیئر ہے. لیکن سب سے پرانا اور سب سے بڑا ناقوسی گھڑیال جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، جس کی ٹائمنگ دیکھ کر آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. مینارہ اذان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ لگی سونے کی اینٹیں تقریباً 4000 کی تعداد میں ہیں، یہ نادر شاہ نے لگوائی تھیں. یہ آپ کا تغرا ہے یا کنگرا جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے. گنبد مطہر، گنبد مطہر جو کہ باہر سے زیادہ نظر آتا ہے، یعنی حرم سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. حرم سے جیسے قریب ہوتا چلے آئیں گے تو حرم میں اور چیزیں آپ کو نظر آتی چلی آئیں گی. لیکن جب آپ نے جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے کہ جب پہلی مرتبہ گنبد میں نظر پڑتی ہے تو آدمی کے حواس جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے، آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو چھلک پڑتی ہے. جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، جیسے گولڈن ڈوم، سنہری گنبد، مطلب جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کے سنہری پن یا سونے پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے اہل بیت کا ماننے والا ہے، مولا کی معرفت رکھتا ہے، وہ تو گنبد دیکھ کے یقین کریں اس پہ غش کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ اور لوگ جو جہاں جن لوگوں نے یہاں پہ زیارات کی وہ ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہیں جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. گنبد مطہر کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اس گنبد مطہر میں اس طرح کی 12 کھڑکیاں ہیں، لیکن 2 کھڑکیاں قابل توجہ ہیں، ایک مشرق کی کھڑکی اور ایک مغربی کھڑکی. مشرقی کھڑکی پہ بیٹھ کر اگر آپ کو موقع مل جائے وہاں آپ اندر دیکھیں تو بالکل اپوزٹ میں آپ کو کون سی کھڑکی نظر آئے گی؟ مغربی کھڑکی. تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس مغربی کھڑکی میں سورج غروب ہوتے ہوئے سورج کی پوری ٹکیا گلابی یا یلو وہ ٹکیا پوری نظر آ رہی ہوتی، پوری ٹکیا. اسی طرح مغربی کھڑکی پہ آپ کھڑے ہو جائیں صبح کے وقت تو مغربی کھڑکی سے آپ کو کون سی کھڑکی نظر آئے گی؟ مشرقی کھڑکی. تو صبح طلوع آفتاب کے وقت اس پہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑتی. تو یہ دونوں منظر اگر کوئی مطلب یہ استطاعت رکھے یا کسی طرح پہنچ جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے اوپر جانا، وہ باقاعدہ ایک پرمیشن ہوتی ہے جو لینی پڑتی ہے اور کافی رسکی کام بھی ہے. تو یہ دونوں کھڑکیاں اپنا حسن رکھتی ہیں. گنبد کے حوالے سے جو پہلا گنبد بنایا گیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سرخ رنگ کا تھا اور یہ بنایا تھا آپ کے ہارون رشید نے، جس نے یہ قبر دریافت کی تھی. جو شکار کے لیے نکلا تو پتہ چلا کہ یہ مرقد مطہر امام علی ہے، تو اس نے سرخ گنبد، پہلا گنبد جو بنایا، یہ والا نہیں جو اس وقت نظر آ رہا ہے، بلکہ سرخ گنبد، سرخ اینٹوں سے اس نے بنایا تھا، اسٹیل سے یا سونے سے یا کسی اور چیز سے نہیں، سرخ اینٹوں سے. اس کے بعد جیسے ابھی اب نے آپ کو بتایا کہ شاہ صفوی اسدالدولہ 11ویں صدی میں اس نے پہلی مرتبہ یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے مائنس گولڈ کو ہٹا دیں آپ، یہ گنبد، یہ بلڈنگ جو ہے یہ شاہ صفوی اسدالدولہ شاہ صفوی اول نے بنائی تھی. شاہ صفوی اول کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے نہ صرف حرم بلکہ خود پورے نجف اشرف میں بہت زیادہ زراعت کا کام کیا ہے. فرات سے پوری نہر نکال کے نجف کو سیراب کیا، یہاں پہ پانی کی سپلائی، کھانے کی سپلائی، لوگوں کی
صحت و صفائی کے حوالے سے تمام اس نے جو کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے باقاعدہ ایک وصیت کی کہ مجھے جو ہے، جس طرح بھی آپ نے بتلایا تھا کہ وہ جو رواق ہے، ایوان الذہب ہے، اس کے سیدھے طرف جو ہے یہ دفن ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں دفنا دینا اور میرے گلے میں سنہری زنجیر چاندی کی ڈال دینا، اور یہ آیت، اور اس کے کہنا میرے منہ پہ ایک پرچہ رکھ دینا. اور پرچے پہ کون سی آیت تھی؟ نے آپ کے لکھی ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے. یہ آیت اس زمانے کے سب سے مشہور بادشاہ نے کہ میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کے کتے کی طرح ہوں کہ خدا را مجھے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. اس کے بعد جو تیسرا نام ہمیں ملتا ہے وہ نادر شاہ کا. یہ گیا انڈیا سے واپس آیا، لوگوں سے نجف اشرف اور مرقد مطہر امام علی کے بارے میں سنا تو بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ بھائی کنسٹرکشن کرو اور بہترین کرو، جتنا پیسہ خرچ ہوگا. اس کی بیوی نے بھی خوب پیسہ لٹایا، تو اس نے سونے کی اینٹیں لگوائیں. جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 7,777 اینٹیں لگی ہوئی ہیں. گیو می ون، جیسے کہ اس آدمی نے کہا تھا نا کہ اللہ مولا مجھے اس میں سے ایک دے دیں، اور مل بھی گئی تھی اس کو. 7,777 اینٹیں سونے کی یہ نادر شاہ نے لگوائی تھی. اور مینار پہ جو ہے اس میں بھی 4,000 اینٹیں اسی نے لگوائی تھی. نادر شاہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ آیا اور جب اس نے مولا علی کے فضائل اور یہ سنی بہرحال صاحب معرفت تو پہلے بھی تھا، تو کس انداز سے داخل ہوا؟ ایک بہت چھوٹی سی گلی، باب کبیر سے نہیں، باب امام علی رضا کسی بڑے دروازے سے نہیں، چھوٹی سی گلی سے مولا کے حرم میں داخل ہوا، ایسی حالت میں کہ اس کے گلے میں زنجیر تھی سونے کی. اور ایک عام آدمی کو جو گلی میں کھڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ یہ زنجیر پکڑ لو اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ہکا کر، جس طرح ایک مویشی کو لے کے جاتے، کتے کو لے کے جاتے، مجھے ہکا کر حرم میں لے چلو. اور بالکل جانوروں کی طرح 4 پاؤں پہ وہ چلتا ہوا حرم مقدس میں آیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے یہ وہ بادشاہ تھے کہ جن کا نام سن کے لوگ کعبہ کرتے تھے. سلطنت کعبہ کر سلطنت عثمانیہ کانپتی تھی نادر شاہ کے نام سے. عبدالدولہ اپنے زمانے کا بہت مشہور بادشاہ تھا، تو کیا اس نے آیت لکھوا کے اپنے آپ کو اصحاب کہف کا کتا ظاہر کر کے وہاں پہ اپنے لیے شان سمجھا. اور نادر شاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک جانور کسی شکل بنا کے غیر معروف گلی سے ایک غیر معروف آدمی کے ہاتھ میں اپنی زنجیر پکڑوا کے کہ تم مجھے جو ہے اس طرح ہکا کے لے جاؤ، کسی جانور کو ہکا کے لے جاتے. یہ تو صاحب معرفت لوگ تھے. جو صاحب معرفت نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ گنبد کو دیکھ کر ہی اپنا دل دے بیٹھتے تھے، اپنا ایمان جو ہے وہ مولا علی کے پاس گروی رکھوا دیا کرتے تھے اور ان کی محبت میں سرشار ہو جایا کرتے تھے. کہتے ہیں اس زمانے میں حاکم وقت تھا بغداد کا سلطان سلیمان، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے جا رہا تھا. تو جب وہ وہاں زیارت کے لیے گیا تو اس کو سنہری گنبد جیسی نظر آیا، یعنی جو زیارت کے لیے زائرین جا رہے تھے جیسی نظر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے سنہری گنبد دیکھتے ہی اپنی جوتیاں اتار دی اور ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. اس کو بلایا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کہنے لگے میں نے اس گنبد کے احترام میں یہ حرکت کی، اس شخصیت کے احترام میں جو یہاں پر موجود ہے. تو اس نے کہا اللہم صلی اللہ علیہ، اس نے کہا کہ یہ تم ثابت کرو کہ یہ تم نے عمل جو کیا بالکل صحیح کیا ہے. تو اس نے کہا آپ خود قرآن کھول کے دیکھ لیں. تو اسی وقت سلطان سلیمان نے قرآن کھولا تو یہ والی آیت اتری انی انا ربک فاغلظ علیک، کہ میں بے شک تمہارا رب ہوں اور اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم وادی طویٰ میں داخل ہو چکے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو یہ آیت اتری تھی اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ مقدس وادی طویٰ ہے. تو اس بادشاہ کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ استخارہ اس کے نام نکلوایا کہ جس شخص نے اگر یہ کام کیا ہے تو بالکل صحیح کیا ہے کہ یہ واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو احترام میں اپنی جوتیاں اتار دینی چاہیے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ مولا کے ماننے والے بھی نہیں تھے، معرفت بھی رکھنے والے نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا کہ مولا نے اپنا کام اپنے پردہ فرمانے کے باوجود جاری رکھا. آخری چیز، آخری مقام، ویسے تو بہت سارے مقام ہیں، مزید انشاءاللہ دریافت ہوں گے، آپ تک پہنچائیں گے. موضع الاصبعین، عجیب واقعہ اس حوالے سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ریڈ ریکٹینگل ہے یہ سر مقدس مولا کا جو سرحانہ ہے قبر مطہر کا وہ ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، 5 اس میں
پورشنز ہیں زری کے. اس میں جو پہلا پورشن ہے زری کا سر اقدس جہاں پر ہے وہاں پہ کسی زمانے میں یہاں پر اس قسم کی جو ہے وہ تختی رکھی ہوئی تھی اور جس میں 2 ہولز تھے. اس کے بڑا دلچسپ واقعہ بلکہ 2 واقعات ملتے ہیں. ایک تو واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرہ بن قیس عرب قبیلے کا ایک بہت جنگجو نوجوان تھا. اس نے ایک دفعہ, آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کرکٹ فٹ بال کی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا پیک آتا ہے پھر نیچے چلے جاتی ہیں, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, تو مرہ بن قیس کا قبیلہ اس زمانے میں بہت زیادہ فتوحات کر رہا تھا اور لوگوں پہ ایک دھاگ تھی. تو ظاہر بات ہے جب آپ زور پکڑتے ہیں طاقت کا تو پھر آپ آس پاس کے لوگوں پہ بھی جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہیں اور اپنے بدلے لیتے ہیں پرانے. تو اس نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا, بہت جنگجو تھا, تو اس نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے, میں اس کا بدلہ لوں گا. تو لوگوں نے بتلایا کہ بھئی یہ مولا علی یعنی امیر المومنین امام علی وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے زیادہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو تہی کیا, مارا ہے جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے. تو اس نے قسم کھائی کہ میں مولا سے یعنی امام علی سے یا علی سے جو ہے وہ بدلہ لوں گا. لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ تم کیا بدلہ لو گے, وہ تو اب دنیا سے جا چکے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی قبر کہاں ہے, کہنے گا قبر فلاں جگہ ہے, کہنے گا میں قبر جا کے کھودوں گا نعوذ باللہ اور بے احترامی کروں گا, ان کی لاش کو پامال کروں گا. تو یہ گیا 4,000 فوج لے کے, کہاں پہ, نجف, اور نجف میں اس نے 6 دن تک قتل و غارت کی. جب وہاں کے لوگوں کو بالکل اس نے جو ہے وہ فتح کر لیا اور نیست و نابود کر دیا, شہید کروا دیا, اور پھر یہ کچھ لوگوں کو لے کے خود غرب مطہر پر وارد ہوا اور سراہ اقدس پہ کھڑا ہو گیا نعوذ باللہ, اور اول فل مغلظات بکنے لگا اور کہنے لگا آج نعوذ باللہ میں تمہاری بے احترامی کروں گا. جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے اسی وقت سرائے مقدس سے 1-2 شاخہ تلوار نکلی اور اس نے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے, پورے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہم صلی اللہ علیہ جیسے 2 ٹکڑے کیے وہ 2 ٹکڑے پتھر میں تبدیل ہو گئے. اس کو لے جا کے لوگوں نے کوفے کی مسجد میں رکھ دیا دروازے پہ, اور لوگ جاتے اس کو جو ہے وہ جوتے چپل مار کے جاتے. پھر بعد میں اسی کے قبیلے کے لوگوں نے وہ پتھر وہاں سے غائب کروا دیے کہ ہمارے قبیلے کی بہت جو ہے وہ بے عزتی ہو رہی ہے. تو مولا علی جو ہے وہ ڈیفینس کرنا اپنے زمانے میں بھی جانتے تھے اور اپنے زمانے کے بعد حیات گزرنے کے بعد بھی وہ بہت جانتے تھے. ایک واقعہ اس میں اور ملتا ہے, اسی یہ جو 2 ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں تختی کے, ایک شخص آیا, اس کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا, اور اس نے آ کر مولا علی کے سرائے اقدس پہ کھڑو کے کہا کہ مولا علی میری زیارت قبول فرمائیے. اب زیارت قبول فرما لی, بس ٹھیک ہے, اب کیسے پتہ چلے گا قبول فرما لی. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نہیں مجھے کوئی ثبوت چاہیے, مولا مجھے ثبوت چاہیے, بالکل اس طرح جیسے مولا سے بات کر رہا ہوں. ہوتا ہے بعض اوقات ایمان آپ کا اس لیول پہ چلا جاتا ہے, بہت معروف عالم عابد نہیں تھا لیکن بس اس کے دل میں آ گیا کہ مولا مجھے ثبوت چاہیے. اب وہ روزانہ آ کے وہیں پہ کھڑا ہو جاتا سرحان اقدس, مولا مجھے ثبوت چاہیے, مجھے تحریری ثبوت چاہیے کہ آپ نے میری زیارت قبول کر لی. اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا. اس زمانے میں ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا اسٹے اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ پتہ چلا کہ وہ مہینوں آ کے وہاں پہ روزانہ آ کے کھڑا اور یہی بات کہہ رہا مسلسل, مجھے تحریری ثبوت چاہیے, میں جب تک یہاں سے نہیں لوں گا جب تک مجھے جو ہے آپ کی طرف سے تحریری ثبوت. بالآخر ایک دن اسی جگہ سے جہاں سے تلوار نکلی تھی 2 انگلیاں نکلی, ایک رقعہ نکلا اور اس کے ہاتھ میں وہ رقعہ تھمایا گیا. اس نے رقعہ پڑھا کہ ہاں ہم نے تمہاری زیارت قبول کر لی. تو اچھا, یہ اتفاق سے یہ جو ایریا ہے یہ لیڈیز گیٹ کی طرف ہے, جہاں پہ جو پارٹیشن کیے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو لیڈیز گیٹ میں جو سرحانہ اقدس کی جو جگہ ہے وہ مل جائے گی. شاید یہ اب وہاں موجود نہیں, یہ نوادرات میں شامل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ صحن فاطمہ میں آپ کبھی جائیں گے تو یہ وہاں پہ یہ موجود ہے ماشاءاللہ, یہ بتا رہے ہیں کہ موجود ہے. تو لیڈیز اگر جائیں تو خصوصی طور پہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ ہماری گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو حرم امیر المومنین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلی دفعہ انشاءاللہ جو ہے حرم میں موجود مدفون علماء کے حوالے سے گفتگو ہوگی, اس کے بعد ہم جو ہے حرم سے باہر قدم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کو عراق, ایران اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
ہمیں قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔